بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دلیل خصوص استثناء کے بھی مشابہ ہے اور نسخ کے بھی مشابہ ہے، اس لیے جمہور احناف دونوں مشابہتوں کی رعایت کرتے ہوئے عام کو ایک بین بین حکم دے دیتا ہے کہ قطعیت تو باقی نہیں رہتی، البتہ یہ کہ یہ قابل استدلال باقی رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تخصیص کے بعد بھی قطعی باقی رہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تخصیص ہونے کے بعد یہ قابل استدلال ہی باقی نہ رہے، بلکہ قطعیت باقی نہیں رہتی، البتہ ظنی رہ جاتا ہے، یعنی قابل استدلال رہتا ہے۔ اس پر ایک فقہی مسئلے کے ساتھ تشبیہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے 2 غلاموں کو بیچے 1000 پر، 1000 کے عوض میں 2 غلاموں کو بیچے، اس شرط پر کہ ان میں سے ایک متعین غلام میں اس کے لیے خیار ہے، خیار شرط۔ 2 غلاموں کی بے کی ایک ہی صفقے میں اور 1000 کے عوض میں، لیکن اس شرط پر ہے کہ ان میں سے ایک متعین غلام اس میں اپنے لیے بائع خیار رکھ کے اور ہر ایک کا ثمن بھی بتا دے، ہر ایک کا ثمن بھی بتا دے کہ ان میں سے ہر ایک کی قیمت 500 روپے ہے۔ یہ مسئلہ ہے جو اس دلیل مخصص کے مشابہ ہے، یا دلیل مخصص اس مسئلے کے مشابہ ہے۔ دلیل مخصص اس مسئلے کے، اس فقہی مسئلے کے مشابہ ہے۔ اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ دونوں غلاموں میں سے ایک محل خیار بھی متعین ہو کہ اس غلام میں مجھے لے خیار ہے، اور ثمن بھی ہر ایک کی بتا دے، ذکر کر دے کہ ان میں سے ہر ایک کا ثمن 500 ہے، تو محل خیار بھی معلوم ہو گیا جس میں خیار شرط رکھا، اور ثمن بھی بتا دی۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ کہ نہ محل خیار معلوم ہو اور نہ ہی ثمن معلوم ہو، بلکہ مطلقاً یہ کہے کہ ان 2 غلاموں کو میں نے 1000 کے عوض میں بیچ دیا، اس شرط پر کہ مجھے اس میں سے ایک غلام میں خیار حاصل ہے، اس کے حصے کے عوض میں، 1000 میں سے اس کے حصے کے عوض میں۔ تو 1000 میں اس کی قیمت کیا بنی یہ بھی معلوم نہیں ہوئی، اور کس غلام میں خیار شرط رکھا وہ بھی معلوم نہیں، دونوں مجہول ہو گئے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ محل خیار معلوم ہو، ثمن مجہول ہو، دونوں غلاموں کو بیچے اس شرط پر 1000 کے عوض میں، اس شرط پر کہ مجھے اس غلام میں خیار حاصل ہے۔ مثال زید، 1000 میں اس کے ثمن کے عوض میں، اس کا ثمن بتایا نہیں ہے، ثمن مجہول ہے کہ 1000 میں اس کا حصہ کتنا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ محل خیار مجہول ہو اور ثمن معلوم ہو، 2 غلاموں کو بیچے 1000 کے عوض میں اس شرط پر کہ ان میں سے ایک غلام میں میرے لیے خیار حاصل ہے، اور 1000 میں سے 500 روپے کے عوض میں ہے۔ اس کا ثمن بتا دیا 500 ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ محل خیار کون سا غلام ہے۔ یہ 4 صورتیں بن گئی اس کی۔ متن میں جو صورت ذکر ہے وہ یہ کہ محل خیار بھی معلوم ہو اور ثمن بھی ذکر کر دے۔ شارح کہتے ہیں یہ جو فقہی مسئلہ ہے یہ استثناء کے بھی مشابہ ہے اور یہ نسخ کے بھی مشابہ ہے۔ یہ فقہی مسئلہ استثناء کے اس لحاظ سے مشابہ ہے جیسے کہ مستثنیٰ منہ میں داخل
ان مستثنیٰ کا حکم اور ہوتا ہے اور مستثنیٰ منہ کا حکم اور ہوتا ہے، دونوں میں تغایر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی جس غلام میں خیار رکھا ہے وہ حکم بے میں داخل نہیں، جس غلام میں خیار رکھا ہے وہ حکم بے میں داخل نہیں۔ بے کا حکم ہے مشتری کے لیے ملکیت کا ثابت ہونا، بے کا حکم یہ ہے کہ مشتری کے لیے ملکیت ثابت ہو، اور جب بائع اپنے لیے خیار رکھ لیتا ہے تو وہ مخیر مبیعہ وہ بائع کی ملکیت سے نکلتی نہیں ہے، بے ہو گئی، ایجاب اس پر ہو گیا، عقد منعقد ہو گیا، لیکن بائع نے اپنے لیے خیار رکھا ہے، اس لیے بائع کی ملکیت سے وہ مبیعہ نہیں نکلی۔ جب بائع کی ملکیت سے نکلی نہیں ہے تو مشتری کی ملکیت میں داخل بھی، تو مشتری کے لیے بے کا حکم ثابت نہ ہوگا، ملکیت ثابت نہ ہوگی۔ تو حکم کے اعتبار سے یہ استثناء کے مشابہ ہو گیا، یہ فقہی مسئلہ حکم کے اعتبار سے جیسے مستثنیٰ کا حکم مستثنیٰ منہ کے مغایر ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی جس غلام میں خیار رکھا ہے وہ غلام حکم کے اعتبار سے مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوا، یعنی اس کے لیے ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ تو حکم کے اعتبار سے یہ بے میں داخل نہیں، حکم کے اعتبار سے بے میں داخل نہیں۔ اور نسخ کے مشابہ اس اعتبار سے ہے کہ دیکھو ایک حکم نازل ہو چکا ہوتا ہے، پھر دوسرا حکم نازل ہو کر اس پہلے والے حکم کو کیا کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں۔ پہلے حکم ثابت ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہو کر اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ لہذا جس دونوں غلاموں کو بائع نے بیچا ہے اور ایجاب دونوں پر ہو گیا، صفقت دونوں پر ہو گیا، لہذا دونوں غلام ایک ہی بے کے مبیعہ بن گئے، تو بالاتفاق یہ جو جس غلام میں خیار رکھا ہے، معلوم ہے یا مجہول ہے، وہ بے کے اندر داخل ہے، عقد بے میں داخل ہے، ایجاب میں داخل ہے، حکم بے میں داخل نہیں۔ لہذا جب بے میں داخل ہے، ایجاب اس پر ہو گیا ہے تو عقد بے میں داخل ہو گیا۔ پھر دیکھو اگر اس نے خیار رکھا ہے ایک غلام میں، معلوم ہو یا مجہول ہو، پھر وہ خیار شرط استعمال کرتے ہوئے اس بے کو فسخ کر دے، اس غلام میں، اس غلام اور مبیعہ میں بے کو فسخ کر دے، اور یہ کہے کہ چلو اس کو نہیں بیچتا، خیار شرط رکھا تھا نا 3 دن کے لیے، پھر خیار شرط استعمال کرتے ہوئے کہے کہ ان میں بے کو فسخ رد کر دے، تو جب ان میں بے رد ہو گئی تو دیکھو پہلے ایجاب میں داخل ہو گئی تھی، پھر خیار شرط استعمال کرتے ہوئے اس میں بے رد کر کے فسخ کر کے اس میں بے ختم کر دے، تو جو چیز ثابت ہو پھر اس کے بعد ختم ہو جائے، یہ نسخ کے مشابہ ہے۔ یہ کس کے مشابہ ہو گئے؟ نسخ میں بھی ایک حکم پہلے ثابت ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہو کر اس پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا یہ فقہی مسئلہ استثناء کے بھی مشابہ ہے اور نسخ کے بھی مشابہ ہے۔ نسخ کی مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ بے چاروں صورتوں میں جائز ہو، بے چاروں صورتوں میں، یہ جو 4 صورتیں ہو گئی، محل خیار بھی معلوم ہو، ثمن بھی معلوم ہو، یا دونوں مجہول ہو، یا ایک معلوم ہو اور ایک مجہول ہو، یہ چاروں صورتوں میں بے درست ہو جائے، نسخ کی مشابہت کا تقاضا یہ ہے۔ اور استثناء کی مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ بے چاروں صورتوں میں فاسد ہو، بے چاروں صورتوں میں فاسد ہو۔ نسخ کی مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ بے چاروں صورتوں میں جائز ہو۔ اس پر اشکال ہے کہ آپ بے کو چاروں صورتوں میں جائز کیسے قرار دیتے ہو نسخ کی صورت میں، کیونکہ وہاں بے بالحصہ لازم آتا ہے اور بے بالحصہ باطل ہے، بے بالحصہ باطل ہے۔ بے بالحصہ کیسے لازم آئے گا اس کو دیکھو گی۔ ان 2 غلاموں کو بیچا، ایک میں خیار رکھا، ثمن بتائے یا نہ بتائے، محل خیار معلوم ہو یا نہ ہو، پھر اس میں ایک خیار شرط استعمال کرتے ہوئے ایک میں بے کو رد کر دے،
مثال کے طور پر اس میں بے کو رد کر دے، لہذا یہ زید مثال کے طور پر اس میں بے رد ہو گئی، فسخ ہو گئی، اس میں بے نافذ ہو جائے گی۔ 1000 میں 1000 ثمن دونوں کا ہے، جب دونوں کا ثمن 1000 ہے تو اب اس میں جس میں خیار نہیں رکھا، جو مبیع ہے، اس کا ثمن کتنا بنے گا؟ 1000 میں اس کا ثمن کتنا ہوگا؟ لہذا وہ 1000 ان دونوں کی قیمت پر تقسیم ہوگا۔ وہ 1000 جو ثمن ہے وہ ان دونوں غلاموں کی قیمت پر تقسیم ہوگا۔ جس میں خیار استعمال کر کے بے ختم کر دی تو دوسرے غلام جو مبیع ہے اس میں بے نافذ ہو جائے گی 1000 میں اس کے ثمن کے عوض میں۔ تو 1000 میں اس کے حصے کے عوض میں جو عوض بنی ہے یہ مجہول ہے، یہ بے بالحصہ ہے جو کہ باطل ہے، مجہول ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ وہ کہے گا 1000 میں اس کا ثمن 800 بنتا ہے، اور یہ کہے گا کہ نہیں 1000 میں اس کا ثمن 300 بنتا ہے۔ مشتری کی کوشش ہوگی کم قیمت اور بائع کی کوشش ہوگی زیادہ قیمت لگانے کی، تو یہ تو بے بالحصہ لازم آئے گا اگر نسخ کی مشابہت کے اعتبار کریں گے، اور بے بالحصہ باطل ہے، بے بالحصہ باطل ہے۔ اس کا جواب دیا کہ یہاں ٹھیک ہے بے بالحصہ لازم آ رہا ہے، لیکن یہ بے بالحصہ ابتداءً نہیں ہے بلکہ بے بالحصۃ بقاءً ہے۔ بے بالحصہ فروخت کرنا اس کے حصے کے عوض میں، یہ ابتداءً نہیں بلکہ بقاءً ہے۔ یہ جو صورت ذکر کی یہاں ابتداء کے اعتبار سے بے بالحصہ نہیں ہے بلکہ بقاء کے اعتبار سے ہے، اور بے بالحصہ بقاءً درست ہے، ابتداءً درست نہیں۔ دیکھو بے بالحصہ ابتداءً اس طرح بنے گی، اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو بیچے کہ میں اس غلام کو بیچتا ہوں 1000 روپے کے عوض میں، جو 1000 اس غلام کا ثمن ہے اور دوسرے غلام کا ثمن ہے جو مبیع نہیں ہے، اس کے 2 غلام ہیں، ایک زید ہے اور ایک عمر ہے، لہذا میں نے زید کو بیچا ہے 1000 کے عوض میں، جو 1000 زید اور عمر دونوں پر تقسیم ہے، وہ 1000 دونوں کی قیمت ہے، ثمن ہے، لیکن میں نے زید کو بیچا ہے 1000 میں سے اس کے حصے کے عوض میں، تو یہ ہے بے بالحصہ ابتداءً، اس لیے کہ یہ غلام تو بے میں داخل ہی نہیں ہے، تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ 1000 میں اس کا ثمن کتنا ہے؟ مشتری کی کوشش کم کی ہوگی، بائع کی کوشش زیادہ کی ہوگی۔ یہ ہے بے بالحصہ ابتداءً، کہ ابتدائی طور پر کسی مبیع کو بیچا جائے ثمن میں سے اس کے عوض کے بقدر، اس کے عوض میں، یہ باطل ہے، یہ بے بالحصہ۔ اور جو ہمارے صورت مسئلہ ہے اس میں دونوں غلاموں کو بیچا ہے، ایک میں خیار رکھ کر، تو ایجاب میں تو دونوں داخل ہے، دونوں مبیع بن گئے، لہذا 1000 ثمن دونوں کا ہے، جب دونوں کا ہے تو یہاں پھر ایک میں خیار شرط استعمال کرتے ہوئے بے فسخ کر دے تو 1000 میں اس کے عوض دوسرے غلام میں بے نافذ ہو جائے گی، یہاں بھی بے 1000 میں اس کے عوض میں نافذ ہو جائے گی، لیکن یہ ابتداء نہیں بلکہ اس لیے کہ دوسرا غلام اس کے ساتھ بے میں داخل ہے، ایجاب عقد میں داخل ہے۔ پتنی بے بالحصہ ابتداء سمجھ میں آ گیا نہیں ہے؟ تو آپ یہاں شارح کہتے ہیں کہ اگر نسخ والی صورت کے اعتبار کریں گے تو چاروں صورتوں میں بے درست ہو، ثمن معلوم ہو یا مجہول ہو، محل خیار معلوم ہو یا مجہول ہو، نسخ کی مشابہت کا تقاضا ہے کہ چاروں صورتوں میں بے درست۔ البتہ اس پر اعتراض بے بالحصہ ہونے کا لازم آ رہا تھا، تو اس کا جواب دیا کہ یہاں بے بالحصہ بقاءً لازم آ رہا ہے، ابتداءً نہیں، اور بے بالحصہ بقاءً درست ہے، ابتداءً ناجائز ہے، باطل ہے۔ اور استثناء کی مشابہت کا تقاضا یہ ہے کہ بے چاروں صورتوں میں کیا ہو؟ بے چاروں صورتوں میں فاسد ہو، بے چاروں صورتوں میں فاسد ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے شارح نے، وجہ یہ ہے کہ جیسے مستثنیٰ کا حکم مستثنیٰ کے مغایر ہوتا ہے، یہاں پر بھی جس غلام میں عقد خیار رکھا ہے، خیار شرط، وہ حکم بے میں داخل نہیں ہے، وہ حکم بے میں، جب حکم بے میں داخل نہیں تو گویا کہ وہ مبیع نہیں ہے،
جس میں خیار رکھا وہ مبیع نہیں ہے، مبیع صرف دوسرا غلام ہے۔ اور مبیع میں بے قبول کرنے کے لیے غیر مبیع کو شرط لگا دیا گیا، کیونکہ یہ تو حکم بے میں داخل نہیں ہے۔ دوسرا غلام جس میں خیار رکھا وہ حکم بے میں داخل نہیں، جب حکم بے میں داخل نہیں تو گویا کہ یہ مبیع نہیں ہے۔ جب یہ مبیع نہیں ہے تو اب مبیع میں بے قبول کرنے کے لیے غیر مبیع میں بے قبول کرنے کو شرط بنا دیا گیا، اور یہ شرط فاسد ہے، مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ ایسا ہی فاسد ہے جیسے کہ ایک آزاد اور ایک غلام کو جمع کر کے بیچا جائے، ایک آزاد اور ایک غلام کو ایک ہی ایجاب میں صفقے میں جمع کر کے دونوں کو بیچا جائے، تو جیسے وہاں مبیع وہ غلام ہے وہ مبیع ہے، جو آزاد ہے وہ تو مبیع ہے ہی نہیں، لہذا مبیع میں بے قبول کرنے کے لیے غیر مبیع میں بے قبول کرنے کا شرط لگانا شرط فاسد ہے، کیونکہ آزاد مال ہے نہیں، مال متقوم نہیں ہے، محل بے نہیں ہے۔ اس لیے جیسے وہ بے فاسد ہے اسی طرح یہ بھی بے کیا ہوگی، فاسد۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے، استثناء کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بے کیا ہو، چاروں صورتوں میں فاسد ہو، چاہے محل خیار معلوم ہو یا مجہول ہو، ثمن معلوم ہو یا مجہول ہو۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں جمہور حضرات نے دونوں مشابہتوں کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ ہم صرف نسخ والی جانب کی بھی رعایت نہیں کریں گے اور صرف استثناء والی جانب کی بھی رعایت نہیں کریں گے، بلکہ دونوں مشابہتوں کی رعایت کرتے ہوئے ہم اس بے کو ایک درمیانہ حکم دیں گے، اور وہ درمیانہ حکم یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ محل خیار اگر معلوم ہے، محل خیار ایسے ہوئی سمجھ میں آ جائے گا بورڈ پہ لکھ کے، جی اگر محل خیار معلوم ہے اور ثمن بھی بتا دے، ذکر کر دے کہ میں نے ان دونوں غلاموں کو 1000 کے عوض میں بیچا ہے، اس شرط پر کہ اس غلام میں میرے یعنی زید میں میرے لیے خیار حاصل ہے ایک، اور ہر ایک کے ثمن 500 روپے ہے، تو محل خیار بھی متعین ہو گیا اور ثمن بھی ذکر کر دیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر محل خیار بھی معلوم ہو اور ثمن بھی ذکر کر دے، جیسے کہ یہ صورت مسئلہ متن میں مذکور ہے، تو اس صورت میں نسخ والی جانب کا اعتبار کیا گیا، نسخ والی جانب کی صورت میں بے درست ہوتی ہے، اس لیے یہ بے درست ہو جائے گی، استثناء والی جانب کی رعایت کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ شارح کہتے ہیں یہاں ہم نے اس بات کا اعتبار نہیں کیا کہ یہاں تو چونکہ اس میں خیار رکھا تھا